اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مولوی عبدالحق کا خاکہ حالی کا خلاصہ۔ مولوی عبدالحق اس خاکے میں فرماتے ہیں کہ مجھے جن اصحاب سے ملنے کا اتفاق ہوا ان میں سب سے زیادہ پاک سیرت اور نیک خصائل کا انسان حالی جیسا دوسرا شخص مجھے نہیں ملا۔ اماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید احمد خان کی جماعت میں اعلیٰ بلند شخصیت کے مالک مولوی عبدالحق تھے۔ جو بھی کوئی ان کے ساتھ ملنے کے لیے آتا تھا، مولانا حالی ان کے ساتھ اس طریقے سے خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آتا تھا کہ وہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ اس کے اخلاق کا مدعا رہتا تھا، یعنی وہ تعریفیں کرتا تھا۔ خاکساری اور فروتنی ان کی پیدائشی وصف تھے۔ وہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ مولوی عبدالحق اور اس کے ساتھ حمید الدین مولوی عبدالحق کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مولوی عبدالحق اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہو۔ تو مولوی عبدالحق نے مولانا حالی نے انہیں کہا کہ جب میں آپ کی تعظیم نہ کروں تو کن کی کروں، کیونکہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہو۔ مولانا حالی مہمانوں کی زبردست خاطرداری کرتے تھے۔ مولوی انوار احمد جو کانفرنس کے سفیر تھے، ایک دفعہ پانی پت گئے، جاڑوں کا زمانہ تھا، وہ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے گھر گئے تو مولانا حالی نے ان کو پانی پت کی ملائی کھلائی اور رات کے بعد جب وہ سو گئے تو 12-1 بجے اس سے لگا کہ کوئی میری لحاف کو کھینچ رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا تو مولانا حالی کو کمبل اوڑھاتے ہوئے دیکھا تو مولانا حالی نے اس سے کہا کہ میں آپ کو کمبل اس لیے اوڑھا رہا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں آپ کو سردی نہ لگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی مہمانوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا حالی جو ہے وہ بے قصور کی زبردست ہمدرد تھے۔ وہ اپنوں کے ساتھ ساتھ پرایوں کے بھی کام نکلواتے تھے۔ جہاں تک اس سے بس میں ہوتا تھا وہ دوسروں کے کام آتے تھے۔ مولانا حالی میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ وہ چاہے دوستوں میں بیٹھے ہو یا کسی اور مجلس میں بیٹھے ہو، کبھی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس سے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مولانا حالی جو تھے نام و نمود ان کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا، تو لیکن کبھی کبھی اس کی شاعری میں تعالی آ ہی جاتی تھی۔ یعنی وہ تو نام و نمود تو نہیں، دکھاوے کے لیے تو شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کی شاعری میں بڑا پن بھی نظر آتا ہے۔ وہ اس شعر میں کہ مال ہے نایا پل پر گاہک ہے اس سے بے خبر، حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس نے اپنی شاعری کی تعریف کی ہے۔ جب بھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو جب بھی کوئی شاعر دوسرے شاعر سے ملتا ہے تو وہ اسے شاعر کہنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اصل میں اسے غرض ہوتی ہے کہ میں بھی ان سے شاعر کہوں۔ لیکن کبھی کوئی انسان دوسرے شاعر سے جب ملتا ہے تو واقعی وہ اس کا کلام سننے کا متمنی ہوتا تھا۔ تو مولانا حالی انہی اساتذہ شعرا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی اس سے کہتا تھا کہ مولانا حالی اپنا کلام سنائیے، لیکن مولانا حالی اس سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا لکھا ہوا بھی یاد نہیں رہتا تھا، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ وہ نام و نمود سے بہت بچتے تھے۔ مولانا حالی جو تھے وہ عام طور پر بہت سے شعرا جو ہیں وہ گا کر، یعنی جب بھی کوئی غزل کہتے تھے، کوئی نظم پڑھتے تھے تو وہ گا کر پڑھتے تھے، جھوم جاتے تھے، لیکن مولانا حالی ایسے نہیں تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار تھے تو اس نے محمدن اینگلو عربک کالج کی سالانہ کانفرنس تھی، وہ بیمار تھے، اس نے اپنی نظم مولوی وحید الدین سلیم کو پڑھنے کے لیے دی تو اس نے کہا کہ جب مولوی وحید الدین سلیم نے اسے پڑھنا شروع کیا تو وہ اس کا انداز مولانا حالی کو نہیں بھا گیا، تو اس نے وہ
नज्म से छीन ली और खुद पढ़नी शुरू की। जरा सी देर में वहां पर धूम मचने लगी। मौलाना हाली जो थे वो अंग्रेजी मुतलक नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेजी मंशा को जितना वो जानते थे उतना अंग्रेज के लोग जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं उतना वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो मौलाना हाली कमजोरों के बहुत बड़े हामी थे, खासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस तबका था। उन्होंने 2 नज़में औरतों पर लिखी है, चुटकी दाद और मनाजात बेवा। ऐसी नज़में दुनिया की किसी जबान में भी नहीं मिलती है। मौलाना हाली जदीद तालीम के जबरदस्त हामी थे, तो इसके फरोग के लिए वो जबरदस्त कोशिश करते थे। आखिर में उनकी 2 तमन्नाएं थी। एक तो मौलाना अब्दुल हक कहते हैं कि वो उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस इन्हें तज़कीर और तानीस के उसूल वाज़ेह किए जाए। दूसरी कोई ऐसी बात थी जो उसके ज़हन से महव हो गई थी। आखिरी उम्र में जब उसका तकर्रुर, मौलवी अब्दुल हक का तकर्रुर जब औरंगाबाद हुआ तो उसने मौलाना हाली को वहां पर बुलाने के लिए, इन्हें वहां आने के लिए कहा, लेकिन उसके बेटे ने उसको नहीं आने दिया कि उसकी तबीयत नासाज थी। फिर जब मौलवी अब्दुल हक पानीपत गए तो जब उसने वहां पर देखा तो वो इतने बीमार थे और वो बीमारी की हालत में ही फिर इंतकाल कर गए। तो ये तो था मौलवी अब्दुल हक का खाका हाली का खुलासा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी चैनल रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए।